الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم آج اللہ کی قدرت کے بارے میں کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جانے کے بعد بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن میں ایک نبی کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ ان کے زمانے میں بھی لوگ سرکش ہوئے، یعنی لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے ان پر ایک بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ یہ ظالم بادشاہ تھا۔ یہ بیت المقدس میں آیا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہاں پر بہت زیادہ ظلم کیا، آبادی ختم ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا تو آپ نے جب کھنڈرات دیکھے، مکانات ٹوٹے ہوئے، اور ایک خوشحال شہر ویرانے میں تبدیل ہوا، آپ کو رنج ہوا، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اللہ، اس شہر کی موت کے بعد اب تو اسے کیسا زندہ کرے گا، یعنی یہ برباد ہو گیا، اب تو اسے کیسے آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت دکھانے کے لیے، تھے اللہ کے نبی، انہوں نے تعجب میں یہ بات کہی کہ یہ ویران ہو گیا، اب یہ کیسے آباد ہوگا، یہاں لوگ بھی نہیں، ختم ہو گئے لوگ۔ کیونکہ شہر آباد ہونے کے لیے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، جب لوگ ہوں گے تو پھر مکانات بنائے جائیں گے، پھر وہاں پر زندگی گزارنے کے سامان مہیا ہوں گے، لیکن جب انسان ہی نہیں ہے تو اب یہ آباد کیسے ہوگا۔ یہ تعجب آپ کو، تو آپ نے تعجب بھرے لہجے میں انداز میں یہ بات کہی۔ تو آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا، آپ اس پر سواری فرماتے تھے، اور آپ کے پاس ایک کھجور کا پیالہ اور انگور کا رس بھرا ہوا ایک پیالہ تھا۔ آپ صبح کے وقت اس شہر میں پہنچے تھے جو ویران ہو چکا تھا۔ آپ ایک جگہ پر بیٹھے اور آپ کو نیند لگ گئی، اللہ نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ آپ کی روح قبض ہونے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک نیک دل بادشاہ کو بھیجا۔ وہ اپنی فوجوں کو لے کر شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو اللہ نے وہاں پر مسلط فرمایا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یہاں پر گھروں کو تعمیر کیا جائے۔ اس نے گھر بنوائے، بیت المقدس کو اس نے آباد کیا، اور پھر 30 سال بعد وہاں پر پھر اللہ نے بنی اسرائیل جو وہاں سے کچھ بھاگ گئے تھے بچ کر، انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر بیت المقدس کی سرزمین پر جو مومن تھے، نبیوں کو ماننے والے تھے، انہیں پھر وہاں پر آباد کیا۔ اور پھر 100 سال کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ فرمایا، تو ان کی پہلے آنکھوں میں اللہ نے جان ڈالی تاکہ آپ کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے کہ ہم کیسی قدرت کے مالک ہیں۔ تو جب آپ کی آنکھوں میں جان آئی تو آپ نے اپنے بدن کی طرف دیکھا، کیونکہ بدن میں ابھی جان نہیں تھی، صرف آنکھوں میں جان آئی،
تو آپ نے جب اپنے بدن کی طرف دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے جسم میں، آپ کے پیر مبارک میں جان ڈالی۔ اب دیکھتے دیکھتے آپ کے پورے بدن میں جان آ گئی۔ جیسے ہی جان آئی اٹھ کر بیٹھے۔ اللہ نے وحی فرمائی، پوچھا حزیر یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کتنے وقت تک ٹھہرے؟ تو انہوں نے اندازے سے یہ کہا، کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں صبح یہاں آیا تھا اور ابھی شام کا وقت، تو شاید یہ اندازے میں آپ نے کہا کہ میرے کریم میں یہاں پر 1 دن یا اس سے کچھ کم ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حزیر تم یہاں 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ آپ نے جب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا مرا ہوا تھا، ہڈیاں اس کی سفید ہو چکی تھی اور پوری ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ جو کھجور آپ کے پاس تھی، جو انگور کا رس آپ کے پاس تھا، وہ 100 سال میں خراب نہیں ہوا، اللہ کی یہ قدرت۔ تو اللہ نے فرمایا حزیر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ آپ نے جب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا مرا ہوا تھا، ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری ہڈیاں جمع ہوئی اور جو ہڈی جہاں پر تھی وہیں پر لگی پیوست ہوئی۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے پھر ان ہڈیوں پر گوشت آیا۔ گوشت آنے کے بعد پھر انہی ہڈیوں پر کھال آئی، کھال چڑھ گئی، اور پھر کھال چڑھنے کے بعد کھال پر بال آ گئے، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آپ پھر اسے لے کر اندازے سے اپنے گھر پہنچے، کیونکہ 100 سال ویران ہو چکا تھا پورا۔ اب 100 سال بعد جب آپ نے دیکھا تو جیسا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت شہر آباد ہو گیا۔ آپ اپنے گھر پہنچے، گھر پہ دستک دی۔ گھر پہ آپ کی ایک کنیز جو نابینا ہو چکی تھی اور وہ لنگڑی بھی ہو گئی تھی، اس کے دونوں پیر بھی چلے گئے تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ حزیر کا گھر ہے؟ اس نے جب حضرت حزیر علیہ السلام کا نام سنا تو کہا، رونے لگی اور کہا کہ اے آنے والے، تو نے میرے دل کو تڑپا دیا، جس کی یاد میں 100 سال سے رو رہی ہوں۔ میری آنکھیں چلی گئی، میرے دونوں پیر چلے گئے، 100 سال کا عرصہ ہو گیا حزیر ہم لاپتہ ہے، ہم نے بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی حزیر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم حزیر ہو تو میں جانتی ہوں کہ حزیر کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، وہ جب بھی دعا کرتا دعا قبول ہو جاتی۔ تو تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بینا کر دے، یعنی آنکھیں عطا کر دے، اور جو میری یہ لاغری ہے، جو میرے پیروں میں جان نہیں ہے، جان آ جائے۔ تو آپ نے دعا کی تو اللہ نے فوراً اس ضعیف خاتون کو آنکھیں بھی عطا کر دی، اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھ جا، اللہ کے حکم سے اس کے دونوں پیروں میں بھی جان آ گئی۔ وہ آپ کو ایک محلے میں لے گئی جہاں پر آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اس نے چلا کر کہا لوگو حزیر آ گئے علیہ السلام۔ تو لوگ نے کہا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، حزیر کو 100 سال کا عرصہ ہو گیا آج تک نہیں ملے، اور یہ کہتی ہے حزیر آ گئے۔ اور حزیر علیہ السلام 40 سال میں ان کی روح قبض کی گئی تھی، یعنی 40 سال کی عمر تھی، اور جب دوبارہ روح ڈالی گئی 100 سال کے بعد تب بھی آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، جوان تھے، 40 سال میں جوان تھے۔ تو آپ کے بیٹے نے، اس خاتون نے کہا کہ دیکھو میں اندھی تھی اور میرے دونوں پیروں میں جان نہیں تھی، یہ حزیر کی دعا ہے کی برکت ہے کہ میری بینا بھی ہو گئی اور میری پیروں میں جان بھی آ گئی۔ تو آپ کے بیٹے آپ کے قریب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے والد ماجد کے دونوں شانوں کے درمیان بالوں کا ایک ہلال ہے، ہلال چاند کو بھی کہتے ہیں نا، تو وہ چاند نما، یعنی بال مبارک چاند کی شکل میں تھے۔ تو جب آپ نے اپنی قمیض مبارک، کرتا مبارک اتارا تو آپ کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان وہ بال نظر آئے،
جو چاند کی شکل میں تھے، ہلال کی شکل میں، تو آپ کے بیٹے پہچان گئے۔ آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال کی تھی اور آپ کی عمر 40 سال، اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دن، یہ ہے اللہ کی قدرت کہ اللہ نبی کو موت بھی عطا کرتا ہے، پھر بھی نبی کا بدن ختم نہیں ہوتا، نبی کا بدن سالم رہتا ہے، سلامت رہتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس طرح اللہ نے 100 سال بعد آپ نے جو کہا تھا تو اسے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے وہ شہر کو اس سے بھی خوبصورت شہر میں تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ نے جس طرح ایک ویران شہر کو پھر سے آباد فرمایا، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد پھر زندہ کیا، تو ایسے ہی ہمیں اور آپ کو ایک دن مارے گا، موت عطا کرے گا، اور پھر قیامت کے دن ہم سب کو اٹھائے گا، سب کو زندہ فرمائے گا، اور پھر ہم سے حساب لے گا جو ہم نے کیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، ہمیں بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو حساب ہم اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا دار انسان، عہدے دار انسان اگر ہم سے کوئی حساب مانگ لے تو یہاں سے پسینہ پیروں تک آ جائے، زبان حرکت کرنا بند کر دے کہ اب کیا کہوں، کیا بولوں۔ تو اللہ جب حساب لے گا تو ہم بول پائیں گے؟ کیا حال ہوگا؟ تو ہم تیاری کریں، گناہوں سے معافی مانگے اللہ کے حضور کے، وہ ایسا قادر ہے کہ موت بھی دے گا، اور پھر ہمیں ایک مدت کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ کیا، اب ہمیں کتنے 100 سال ہو جائے، قیامت کب آنے والی ہے اور ہم کب مرنے والے ہیں۔ تو ہم جب مریں گے وہ دن ہمارا قیامت کا دن ہے، اور پھر جب ساری مخلوق کو موت آئے گی، چاند سورج سب فنا ہو جائے گے، وہ موت، وہ قیامت کا دن، وہ سب کی موت کا دن ہوگا۔ اس دن فرشتے بھی سب کے سب انتقال فرما جائے گے، باقی رہنے والی ذات ہمارے رب کی ذات ہے۔ تو آؤ ہم پھر توبہ کریں اللہ کے حضور کے، وہ ایسا قادر ہے جو پھر سے جمع فرمائے گا۔ تو اللہ، ہم حساب دینے کے قابل کہاں ہے؟ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اور کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں؟ یا اللہ ہم کیا حساب میں؟ تو درگزر فرما دے، ہم کیا حساب دیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح راہ پر چلیں گے، ہم اس کی اطاعت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، تو پھر وہ بنا حساب کے بھی بخشنے والا ہے، کوئی حساب نہیں لے گا، اپنے فضل و کرم سے بے حساب بخش دے گا، وہ لوگوں میں ہمیں شمار کر دے گا جن سے وہ حساب ہی نہ لے۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرمائے جن کا حساب نہ ہوگا، لیکن کب؟ جب ہم اس کے فرمان پر عمل کریں گے، اس کی قدرت پر ہم یقین رکھیں گے کہ ہمارا رب ایسا قادر ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور ان کی پیروی، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ان کی سنتوں کی برکت سے اللہ بے حساب بخش دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی درس سنا، اللہ کریم اسے سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔